الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى في القرآن المجيد إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى في القرآن المجيد أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کی لا زبا ہے، کیونکہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، چرند کو بنایا، پرند کو بنایا، الغرض آپ کو، مجھ کو اور اس تمام کائنات کو وجود دلانے والا رب العالمین اللہ اس تمام کائنات کا خالق ہے، اور اس اللہ کو چھوڑ کر تمام کی تمام اللہ کی مخلوق، اور وہی اللہ ہے جو ایک دن اس پوری دنیا کو نشت نابود کر دے گا، یعنی دنیا کی ہر چیز، ہر شے، ذرہ ذرہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز پر بخوبی قدرت رکھتا ہے کہ ہمارے مر جانے کے بعد سالوں سال گزر جائیں گے شاید، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین ہم کو پھر سے ہمارے قبروں سے ہم کو اٹھائے گا اور ہم سے سوال کرے گا کہ ہم دنیا میں کیا کام کیے، نیکی کیے یا بدی کیے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کا جواب آپ ہم سب کو دینا ہے۔ اللہ رب العالمین اس دن اگر وہ انسان کامیاب ہے تو اس کے اعمال، نام اعمال جو ہے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اگر وہ گنہگار ہے تو اس کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہمارے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ہم کو نصیب فرمائے، بائیں ہاتھ میں، آمین یا رب العالمین۔ سامعین، آپ ہم لوگ الحمدللہ خوش قسمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اسلام جیسی نعمت سے نوازا، اور اللہ رب العالمین نے ہمارے بغیر مانگے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنا کر ہم کو پیدا فرمایا۔ کیا ہم کو یاد ہے کہ ہم کبھی دعا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم کو جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنا کر پیدا کر؟ ایسا تو نہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ہم پر بڑا فضل کیا، کرم کیا کہ ہمارے بغیر مانگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنا کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا، اللہ پر ایمان رکھنے والا اللہ نے ہمیں بنایا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم بھی جو ہے نعوذ باللہ کوئی مندر میں، کوئی چرچ میں جا کر جو ہے غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جاتے، لیکن اللہ کا بڑا فضل، اس کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا، اور اللہ رب العالمین نے ہم کو چن لیا کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ تو آپ ہم سب کو چاہیے کہ اس موقع کو ہم غنیمت جانتے ہوئے، اور یہ جو موقع اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا ہے ہماری زندگی میں، تو یہ زندگی کو ہم بہتر سے بہتر جو ہے نا بنانے کی کوشش کریں۔ ہم اس کوشش میں رہنا کہ بھائی ہمارے زندگی کے اتنے سال گزر گئے اور میری زندگی کے اتنے دن گزر گئے، تو اسلامی اعتبار سے کیا میرے اندر کچھ تبدیلی ہے نہیں ہے؟ اسلامی اعتبار سے مسلمان ہونے کے ناطے کیا میں اللہ کو راضی کرنے کے اعمال کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں؟ کیا میں قرآن حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہوں یا اپنی منمانی زندگی گزار رہا ہوں؟ آپ ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہمارا تزکیہ کر لیں، ہم ہمارا حساب کر لیں کہ ہمارے دل کے اوپر ہم ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ ہم کہاں تک سچے پکے مسلمان ہیں، سچے پکے مسلمان۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں اسی لیے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور کئی جگہوں پہ جو ہے مسلمانوں سے یا ایھا الذین آمنوا، اور اس طریقے سے جو ہے اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ، اور اس طریقے سے اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور یہ ہم کو دیا گیا کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، اور ایک جگہ فرمایا کا مطلب یہ ہے کہ تم کلمہ تو پڑھ لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن کیا کلمے کے مطابق تمہارے اعمال ہے یا نہیں؟ جی،
کلمہ جو پڑھ لیے تو صرف کلمہ پڑھ لینا اگر کافی ہوتا تو مشرکان مکہ بھی جو ہے کلمہ پڑھ لیتے. مشرکان مکہ بھی جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا. ان کی تو زبان عربی تھی جی، ان کی تو زبان عربی تھی اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عربی زبان میں ہے اور بڑی آسانی سے وہ لوگ پڑھ لیتے. ان کو پروننس کرنے کے لیے، ان کو پڑھنے کے لیے بڑی آسانی تھی. آج ہم لوگوں میں کوئی ایسے غیر مسلم ہے جو اسلام نہیں جانتے اور اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کو کلمہ پڑھنے کے لیے مشکل ہوتی. کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا ہوگا کیونکہ عربی سے واقف نہیں ہے، زبان نہیں پلٹتی ان کی اور ان کو مطلب بھی نہیں معلوم صحیح طریقے سے. لیکن جو مشرکان مکہ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر وہ چاہے تو کلمہ پڑھ سکتے تھے. ان کی زبان عربی تھی اور قرآن کو بھی اللہ نے عربی زبان میں نازل فرمایا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ان کے لیے بہت آسان تھا. لیکن اس کا مطلب کیا ہے وہ بہتر سمجھتے تھے. آج کے مسلمانوں سے بہتر وہ لوگ سمجھتے تھے. آج کے جو مسلمان ہیں ہمارے سے بہتر مشرکان مکہ کلمے کے تقاضے کیا ہے، کلمہ کیا ہے وہ لوگ سمجھتے تھے، اسی لیے نہیں پڑھے. اگر ہم کلمہ پڑھ لیں گے تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم جو ہے نا اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارے، اللہ کے سوا کسی اور سے جو ہے نا امید نہ لگائے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرے. سجدہ کرے تو اللہ کے لیے، رکوع کرے تو اللہ کے لیے. سمجھ گئے وہ لوگ کہ ہم جو باطل معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں، 360 بت جو کعبے میں رکھے ہوئے ہیں، یہ پورے بتوں کو نکال کے باہر پھینک دینا ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، یہ ہمارے سے نہیں ہوتا ہے. کلمہ پڑھ لیے تو سب کرنا پڑتا، سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ عربی سمجھنے والے تھے. لیکن ہمارے مسلمان آج کے اور ہمارے جو غیر مسلم بھی کیونکہ کلمہ نہیں جانتے، عربی نہیں جانتے، بس من مانی زندگی اپنی گزارتے ہیں. رب چاہی زندگی نہیں، من مانی زندگی. ہمارا دل بولا تو نماز پڑھتے، نہیں تو نہیں پڑھتے. ہمارا دل بولا تو جو ہے روزے رکھ لیے، نفل روزے، میں تو نہیں رکھے. میں تو نفل روزوں کی بات کروں، فرض روزوں کا بھی یہی حال ہے، فرض روزوں کا بھی یہی حال ہے. استغفراللہ، افسوس. فرض روزے سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں، رمضان کے مہینے کے روزے. وہ روزوں کو بھی جو ہے نا لوگ آگے پیچھے کر کے اتنا جو ہے بڑی مشکل سے وہ جو ہے نا روزوں کو رکھتے ہیں. ہیلے بہانے، کوئی کام کا بہانہ لگاتا، کوئی جو ہے نا صحت کا بہانہ لگاتا، کوئی جو ہے نا کچھ اور بہانہ لگاتا. خیر صحت کا جو ہے نا یہ بہانہ کیا ہے، اگر واقعی میں صحت خراب ہے، ٹھیک نہیں ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے تو ایسی صورت میں جو ہے نا ہم کو جو ہے پھر آگے بھی چل کے جو ہے روزہ رکھنے کا ان کی امکانات نہیں ہے تو فدیہ دینا ہے، وہ الگ صورت ہے. لیکن یہاں جانتے بوجھتے ذرا کچھ طبیعت خراب ہے روزہ چھوڑ دی، فرض روزے کو ہم چھوڑ دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوری زندگی بھی ہم جو ہے نا روزہ رکھ لے، لیکن رمضان کے مہینے میں جو ایک روزہ ہم سے اگر چھوٹ جاتا ہے بغیر کسی شرعی عذر کے تو سال بھر میں اگر ہم روزہ رکھ رہے تو اس کا بدلہ آپ کو ملنے والا نہیں، ایک روزے کا. تو اس طریقے سے فرائض کو جو ہے نا ہماری مرضی کے مطابق ہم جو ہے نا ادا کرنا چاہتے ہیں. لیکن مشرکان مکہ ہم سے بہتر تھے، وہ لوگ سمجھتے تھے، وہ لوگ جانتے تھے کہ میں کلمہ اگر پڑھ لیے تو اس کے تقاضے یہی ہیں. خالی زبان سے پڑھنا کافی نہیں ہے، اس کو دل میں سما لینا، دل میں بٹھا لینا. دل میں بٹھانا معمولی بات نہیں. دل میں اگر انسان کے واقعی میں بیٹھ گیا کلمہ، اگر اس کے دل میں واقعی میں ایمان بیٹھ گیا تو جو ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا. تزکیہ کرے، ہمارا محاسبہ کرے، ہمارے نفس کا محاسبہ کرے کہ ہم کلمہ تو پڑھ لیے ہیں لیکن کلمے کے تقاضے اسلام کے مطابق اپنے آپ مسلمان بولتے ہیں تو مسلمان جس طریقے سے دنیا میں جینا ہے کیا ویسی ہماری زندگی ہم گزار رہے ہیں نہیں گزار رہے. ہم اپنے آپ کو جو ہے نا ٹٹول کے دیکھ لینا. ہمارے اعمال صبح سے لے کر شام تک، صبح میں جو ہم نیند سے اٹھتے ہیں پھر رات میں بستر پہ جانے تک کیا ہم اللہ کو راضی کرتے ہماری زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے؟ کیا قرآن حدیث کے مطابق ہم جو ہے
ہمارے زندگی کو ہم گزار رہے ہیں، ہم پٹرول دیکھیں سامنے والا کوئی پریشان ہے، اگر اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہمارے پاس طاقت ہے، سخت ہے، لیکن ہم اس کی مدد نہیں کر رہے، تو ہمارے ایمان کا لیول کیسا محاسبہ کر لیں، سوچ حساب کر لیں. جی سامنے کوئی مسلمان پریشان نظر آ رہا ہے، اگر آپ کی مدد کرنے سے اس کی پریشانی دور ہو جائے گی اللہ کی حکم سے انشاءاللہ. تو اگر آپ اس کی مدد نہیں کر رہے ہیں تو کتنے بھی علم والے ہو، کتنے بھی ہم ایمان والے ہو، کلمہ پڑھنے والے ہو، لیکن اللہ کی نظر میں مکمل مسلمان نہیں، مکمل مسلمان نہیں. ایک مسلمان کی مدد میں اگر آپ رہیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ غیب سے تمہاری مدد کرے گا. اللہ اکبر، غیب سے مدد فرمائے گا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے ماں باپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بڑے ماں باپ سے کام نہیں ہو رہا، لیکن ان کی ہم خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کی خدمت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ان کے لیے ہم وقت نہیں نکال سکتے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کیونکہ ہم پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں. بھائی اس سے جو ہے پیسہ کمانے کے پیچھے جو بیٹا لگا ہوا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ بیٹا اس کی ماں باپ کی خدمت کرے، اس کی ماں باپ کی خدمت کرے. بیٹے کو جو نا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر ماں باپ اس کو پانی پہنچے یا خدمت کا موقع دے تو نا خدمت کر لے. یہ نہیں ہے بس پیسہ پیسہ پیسہ، جتنا کمائے انشاءاللہ مقدر میں جتنا ہے وہ تو آگے رہے گا انشاءاللہ. لیکن ہم ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں، جی پڑوسی کے حقوق ادا نہیں کرتے. سامنے والا پڑوسی ہمارے سے ناراض ہے، آج خوش نہیں ہے. پڑوسیوں کے حقوق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پڑوسیوں کے حقوق اس طریقے سے بتاتے تھے، بتاتے گئے اتنے حقوق کہ صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور صحابہ کرام سوچنے لگے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیداد میں سے حصہ بھی دو بولتے کیا ہے کہ پڑوسی. اللہ پڑوسی اتنا بڑا حق بنتا ہے پڑوسیوں کا. اللہ لیکن آج ہم ہمارے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں، ٹٹول لیں، ہمارے دل کا محاسبہ ہم کر لیں، ہمارے اعمال کا محاسبہ کر لیں کہ کیا ہم اس طریقے سے حدیث کے مطابق کیا ہم ہمارے پڑوسیوں کا حق ادا کر رہے نہیں کر رہے. کیا پڑوسی ہم سے خوش ہے ناراض ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پڑوسی کوئی بھی ہو، حدیث میں مسلمان کا لفظ نہیں آیا، پڑوسی کا لفظ آیا، کا مطلب مسلم ہو، ہندو ہو، کرسچین ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ پڑوسی آپ سے ناراض ہے اور اگر پڑوسی جو ہے بھوکا ہے، آپ پیٹ بھر کھا کے سو جاتے ہیں، اگر آپ کا پڑوسی آپ سے ناراض ہے تو آپ ایمان والے نہیں. اللہ ہم محاسبہ کریں کون سے شعبوں میں اب کون سی چیزیں ہم بیان کریں. ہر چیز میں، ہر عمل میں، ہر جگہ جھول دیں. کون سا بھی کام مختلف سے نہیں کرا، کون سا بھی کام دیکھ لیں گے. میں نماز فرض جو پڑھتے ہیں کیا وہ پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے. عبادت اللہ تو اللہ کا حق ہے، کیا اس کو ادا کر رہے نہیں کر رہے. وہ خل عبادت کر رہے نہیں کر رہے. نہ وہ اللہ ہے نہ وہ خل عبادت ہے. بندوں کا حق بھی ہم سے ادا نہیں ہوتا، اللہ کا حق بھی ہم سے ادا نہیں ہوتا. لیکن ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں جنت پر، جہنم پر، جنت فرشتوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر. نہیں، زبان سے صرف دعویٰ کرنا اگر ایسا ہی ہوتا اتنا آسان ہوتا کہ میں بس کلمہ پڑھ لو، اپنا منچائی زندگی گزار لو. اگر ایسا ہوتا تو مشرکان مکہ بڑی آسانی سے کلمہ پڑھ لیتے تھے، لیکن نہیں پڑھے ہوئے. لوگوں کو معلوم ہے کہ اگر مسلمان بن گئے تو جو ہے نا 1 روپے کا 1% بھی جو ہے نا ادھر ادھر نہیں کر سکتے. کچھ بھی جیسا ہے ویسا کرنا ہے، نہ عبادات میں غلو کر سکتے نہ کمی کر سکتے، جتنا ہے اتنا کرنا ہے. یہ اسلام ہے. اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام سلام اور سلم کے 2 لفظوں سے ہے. سلام یعنی امن، سلم یعنی سونپ دینا، اپنے آپ کو اللہ کی سپرد کر دینا، اللہ کے حوالے کر دینا.
اللہ کا جو بھی حکم آیا اس حکم کو مان لینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی احکامات ہیں، سنتیں ہیں، اس پر عمل کرنا اور صحابہ کرام کا طریقہ اس طریقے کو اپنا لینا، یہی اسلام ہے۔ اس کو اگر ہم نہیں سمجھے، ہم منمانی زندگی جینے لگے، ان کے فتوے، ان کے فتوے، وہ علماء کے، یہ علماء کے۔ علماء کرام کی عزت کرنا ہے، علماء کرام کی بات ماننا ہے، لیکن اگر ان کی بات قرآن حدیث سے ٹکرائے تو ان کی بات ہماری بات کو چھوڑ دو بولے، چھوڑ دو بولے۔ لوگ بیانوں میں بولتے ہیں ہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے ہیں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں۔ ارے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں پہ بولے بولا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرو بول کے، وہ جیسا کرے ویسا کرو بول کے نہیں بولے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام سے بولے کیا؟ نہیں بولے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے کہ میرے رسول کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ سکھائے اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ میں چار امام پر حق ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ چار لوگوں کا طریقہ ہم اگر اپنا لیں گے تو یہ ہمارے لیے کامیاب ہے۔ کیسی بات ہے بھائی؟ نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، نہ حدیث میں ذکر ہے، نہ صحابہ کرام نے اس کے تعلق سے کبھی کہا، اور پھر ہماری یہ دلیل کہ جو ہے ہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، بولتے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم لوگوں کے سامنے اگر آپ پیش کرتے ہیں تو فرماتے ہیں ہمارے مسلک میں ایسا نہیں ہے، ہمارے امام کے پاس ایسا نہیں ہے، ہمارے جو امام ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول کیا تھا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ اے لوگوں تم جو ہے سنت کو اپناؤ، اگر میری بات جو ہے قرآن حدیث سے ٹکرائے، قرآن حدیث سے میری بات اگر ٹکرائے، میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہندوستان، پاکستان، یہ تقریباً ممالک میں تقریباً جو ہے نا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے اور ان کو فالو کرنے والے زیادہ لوگ ہیں، تو اسی ان کا قول بتاؤ۔ حالانکہ یہ قول دوسرے اور تین ائمہ کرام جو ہے ان کا بھی یہ قول تھا، انہوں نے کیا کہا کہ اگر ہماری بات قرآن حدیث سے ٹکرائے تو ہماری بات کو کچی دیوار پر اٹھا کے پھینک دو، کچی دیوار پہ مار دو، تاکہ پھر وہ چیز واپس نہ آئے، واپس نہیں آنا ہماری بات۔ قرآن حدیث کے سامنے ہماری بات کچھ بھی نہیں ہے، ہماری باتوں کو چھوڑ دو بولے۔ اس بات کو ہم بھول رہے ہیں، اس بات کو ہمارے لوگ یہ بھول رہے ہیں کہ جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، چاروں کا بھی ایک قول تھا۔ اور ایک یہاں پر بات ہم سمجھتے چلے کہ کیا صرف چار ہی امام گزرے؟ دنیا میں کتنے کی مسجدیں ہیں، کتنے کی مساجد میں کتنے کی امامہ ہیں، اور چار یہ جو اماموں کا جو ہم نام لیتے ہیں، بے شک ان لوگوں نے دین کا کام کیا، اور یہ لوگ جو ہے نا بے شک جو ہے نا دین کو ماننے والے، اس پر عمل کرنے والے، لوگوں کو اسلام سمجھانے والے تھے، یہ لوگ انکار نہیں ہے۔ ان کے علاوہ بھی کئی امام گزرے، بڑے بڑے امام۔ اور ذرا پیچھے چلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا بھی دور گزرا، ابوبکر، عمر، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کیا ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حکم فرمائے کہ جو ہے نا ہمارا ایک فرقہ بناؤ، ہمارے نام سے ایک مسلک چلاؤ؟ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء راشدین کا دور آتا، صحابہ کرام کا دور آتا، صحابہ کرام کے دور میں کبھی ایسے جو ہے نا فرقے نہیں بنے، کبھی ان کے ایک ایک نام سے جو ہے ایک مسلک نہیں بنا۔ تو ان اماموں کا نام لے کر، ان کی اماموں کے ناموں سے جو ہے نا مسلک بنانا اسلام میں بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہم یہ امام کو ماننے والے ہیں بولنا، ہم یہ فلاں امام کو ماننے والا ہے، یہ ہمارا مسلک ہے، یہ اسلام میں جائز نہیں، حرام ہے۔ حرام اس لیے ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، من یطیع رسول اللہ فقد اطاع اللہ۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو بولے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، خلفائے راشدین کی اطاعت کرو بول کے نہیں بولے۔
4 ائمہ کرام کی اطاعت کرو، ان کے نام پہ مسلک بنا بولے نہیں بولے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو ہے جس پر میں ہوں اور جس پر تم ہو صحابہ کرام صحابہ اگر اس پر ہے تو فقط اہتدوا، تو لوگ ہدایت پر ہے۔ یعنی صحابہ کرام کا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ طریقے کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، کامیابی کے راستے پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ سکھایا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ طریقہ ہم کو سکھایا، فقط اہتدوا، قرآن و حدیث کی روشنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ نہیں ہے۔ جب حدیث ہمارے سامنے لوگوں کے سامنے پیش کرتے لوگ بولتے ہیں ہمارے مسلک میں ایسا نہیں ہے، نہیں، سب کا مسلک ایک ہے، ہم سب مسلمان ایک ہے، ہم سب مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، ہم سب کے امام ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں کیا فرماتے ہیں، اگر ہماری بات قرآن و حدیث سے ٹکرائے تو ہماری باتوں کو کچی دیوار پہ مارو۔ اللہ کچی دیوار پہ مار دو کا مطلب کیا ہے؟ کچی دیوار پہ مار دو کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دیوار بن رہے پلاسٹک کا کام چل رہا یا جو نا اینٹ کو جما کے رکھ رہے، اب اس میں ایک چیز بٹھا دی آپ تو پھر وہ ایزیلی باہر نہیں نکلتا، آپ جب تک اس کو توڑ کے نہ نکالے تو نہیں نکلتا۔ تو اس طریقے سے ہماری باتوں کو چھوڑ دو، قرآن و حدیث کو لے لو۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری بات قرآن و حدیث کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے یہ، انہوں نے بتا میں میری بات نہیں کروں۔ تو اگر ان کے طریقے کو اگر ہم مانتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے کو، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ قرآن و حدیث کا طریقہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث کا طریقہ ہے۔ تو انہوں نے یہی حکم دیا، انہوں نے یہی درس دیا لوگوں کو کہ اے لوگوں، جب قرآن کی بات آ جائے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، نبی کو چاہنے والے تھے جو معمولی لوگ نہیں تھے، بڑے بڑے اس وقت کے اس دور کے جو ہے نا محدثین تھے، وہ لوگ اس دور کے جو ہے نا دین کو سمجھنے والے، سمجھانے والے، دین کو پھیلانے والے 4 جو علماء کرام تھے، بڑے علم والے تھے وہ لوگ، اور ان کے علاوہ کئی اور ایسے امام تھے۔ سب لوگوں نے دین کی خدمت کی، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے کی کوشش کی۔ تو ان لوگوں کا یہ قول ہے قرآن و حدیث کی بات آ جائے ہماری بات کو چھوڑ دو، قرآن و حدیث کو لے لو، قرآن و حدیث کو لے لو۔ تو ہم ہمارا تزکیہ کریں، تزکیہ نفس کریں کہ بھائی ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم پڑھنے والے ہیں، تو کیا ہم کلمے کا تقاضا کر رہے ہیں، پورا کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کو راضی کرنے کے ہم اعمال کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کو خوش کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں؟ اس چیز کا ہم دھیان رکھیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ انسانوں کی زندگی مختصر ہے، انسان پتہ نہیں کہ بڑھاپے تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا۔ کئی ایسے ہم لوگ دیکھیں کورونا کے اندر یا اس سے پہلے ابھی بھی چھوٹی چھوٹی عمریں ہیں، لیکن لوگ دنیا سے فوت ہو کر چلے جا رہے ہیں۔ کا مطلب کیا ہے؟ انسان کو موت کس وقت پر آتی، کون سی عمر میں آتی، کب آتی، کس کو اس کا پتہ نہیں معلوم۔ تو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والے ہم بن جائیں انشاءاللہ، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ، اللہ کا ڈر ہمارے دل میں رکھ لے اور کلمے کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو ہم پورا کرنے والے بنے انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بہت آسان تھا۔ میں شروعات میں کہا مشرکات نے مکہ کے لیے پڑھنا بہت آسان تھا، لیکن وہ نہیں پڑھے وہ لوگ۔ کیوں نہیں پڑھے؟ ہمیں کلمہ اگر پڑھ لیے تو جو ہے نا دھوکہ نہیں دے سکتے۔ کلمہ پڑھ لیے تو سامنے والے سے جو ہے نا جھوٹ نہیں بول سکتے۔ کلمہ پڑھ لیے تو حیدرآبادی زبان میں بولتے نا لپا لپی نہیں کر سکتے، حیدرآبادی زبان میں عام ہمارے سمجھ کے لیے۔ کلمے کا تقاضا صرف نماز پڑھ لینا نہیں ہے، کلمے کا تقاضا پھر جو ہے بھائی روزے رکھ لینا نہیں ہے۔ کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز میں، ہر عمل میں پھونک پھونک کے قدم ڈالنا، بولتے ہیں بڑے لوگ ہمارے، دیکھ سمجھ کے قدم ڈالنا، پھونک پھونک کے قدم ڈالنا۔ تو کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جو بھی سٹیپ ہم لے رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے والا وہ عمل ہو۔
اللہ کو راضی کرنے والا. اللہ کو راضی کرنے والا اگر وہ عمل نہیں ہے تو اللہ کے پاس اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کئی باتوں کو ہم سنتے ہیں لیکن ایسے ہم ایک آدمی سنتے ایک آدمی چھوڑ دیتے ہیں. یہ کمی یہاں سے اڑ گئی جی. جمعے کا بیان، ہفتے واری اجتماع، رمضان کا مہینہ، رمضان کے مہینے میں فجر کے بعد درس، اور کئی ایسے جگہوں پہ جلسے جلوس، اتنے سارے ہم سنتے کیا ہو گئے؟ سند ہو گئے. زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں. ہماری زندگیوں کے اندر کوئی چینجز نہیں ہے. ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے. کیا فائدہ؟ تزکیہ کریں. آج عزم کر لیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے اعمال انشاءاللہ کریں گے. انشاءاللہ آج ہم عزم کر کے اٹھے کہ اللہ کو خوش کرنے والے اعمال ہم کریں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو بھی سنیں اللہ اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے خطا کو درگزر فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی بیمار ہے ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو پریشان ہے ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ غیب سے ہماری مدد فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی قرضوں میں ڈوبے ہوئے بھائی ان لوگ کے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرضوں کے غیب سے ادائیگی کا انتظام فرمائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ایمان کی زندگی عطا فرمائے. اور جو حضرات ہمارے جو بھائی دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کروٹ جنت نصیب فرمائے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گھر والوں کو بچوں کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ایمان کی زندگی عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو پنج وقتہ نمازی بنائے، وقت پر نماز پڑھنے والا بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ایمان کی اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جب مرنے لگے تو ہمارے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جاری فرمائے. آمین یا رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه